ہم گفتگو کریں گے۔ منور صابر صاحب جو ہیں انہیں ہم نے دعوت دی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات عامہ پر آپ جو ہیں وہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ سر، بریکنگ ود وینا ملک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان نے قطر اور دیگر اسلامی ممالک جن میں سفارتی تنازعات جاری ہیں، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں۔ پاکستان نے بطور ثالث کردار ادا کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ پاکستان کے اس اقدام سے اس تنازع کے حل میں کتنی مدد جو ہے وہ ملے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ برف نہیں ہے، اب اس وقت یہ ایک آگ کی کیفیت ہے، جسے کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ صحرا کا علاقہ ہے، وہاں گرمی بہت زیادہ ہے، پیٹرول کے پیسے کی گرمائش بہت ہے، بادشاہت ہے وہاں پہ۔ تو پاکستان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن واضح کرنے میں بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ ترکی کو دیکھیے کہ اس نے سائیڈ لے لی قطر کی۔ پاکستان نے قطر سے بھی ریلیشن اپنے جو ہیں وہ منقطع نہیں کیے ہیں، کسی اور سے منقطع نہیں کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا رول جو ہے وہ کلیدی ادا کیا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرنے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح جس طرح نواز شریف کے دوسری ٹرم میں 90s میں افغانستان اور ایران کی لڑائی بالکل بارڈر پہ فورسز آ گئی تھی، طالبان اور ایران کی، تو پاکستان نے نیوٹرلائز کیا تھا۔ بالکل، آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان ثالثی کی جو پاکستان کی کوششیں ہیں وہ مستقبل میں کتنی سود مند ثابت ہو سکتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر پاکستان نے اپنا کردار جو ہے وہ مکمل طور پر واضح کر دیا ہے۔ منور صاحب، یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال جو ہے وہ پہلے سے ہی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، اور اب خلیجی ممالک بھی ایک دوسرے سے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ آخر ان تنازعات کے اسباب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وجہ کیا ہے جو اسلامی ممالک اسلامی ملکوں کا ہی بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایران سعودیہ جو رنجش ہے یہ دہائیوں پر مشتمل ہے، اور کچھ لوگ اسے صدیوں پر بھی کہتے ہیں۔ یہ کلیئر کٹ ایک سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے۔ پہلے لوگ اتنی بات کرنے کو مائنڈ کرتے تھے، لیکن اب لوگ فلی انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ 1979 میں جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو یہ خلیجی ممالک تھے، انہوں نے گلف کوآپریشن بنائی، جس میں یہ 6 ممالک تھے، قطر ان میں سے ایک تھا۔ لیکن اب انفارچونیٹلی جو قطر ہے اس کی کچھ چیزوں پر سعودیہ کو ریزرویشنز تھی، مثلاً الجزیرہ کی طرح کا چینل چلانا، اسلامک جو تھوڑی سی ماڈریٹ قسم کی تنظیمیں ہیں ان کی سپورٹ کرنا، مورسی کی حکومت جو ایجپٹ میں آئی تھی، ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ، اس کو سپورٹ کرنا۔ اچھا، دوسری ایک بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے، تیسری وجہ بیان کرنے لگا ہوں، کہ ان ملکوں کے اندر خاندانی بادشاہت ہے۔ ایون ایران کا جو پروسیس ہے اس کو بھی لوگ ٹوٹلی ڈیموکریٹک یا پیور ڈیموکریٹک نہیں مانتے ہیں۔ تو جہاں پہ بادشاہتیں رول کر رہی ہو، کوئی انسٹیٹیوشن نہ ہو، میڈیا آزاد نہ ہو، پبلک پریشر نہ ہو، پبلک اوپینین ایگزسٹ نہ کرتا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطہ جو سیاسی ترقی کے اعتبار سے دہائیوں پر مشتمل صدیوں پیچھے ہے، تو یہ اس کی میجر ریزنز ہیں۔ کچھ ویلڈ پوائنٹس تو آپ نے بتائے سر کہ اختلافات کیوں ہیں، مگر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے بھی اس طرح دو اسلامی ممالک کے درمیان اس طرح جو کشیدگی ہے وہ رہ چکی ہے، اور اب مزید ممالک، اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے۔ اس تمام صورتحال میں اسلامی ممالک کی عالمی تنظیم کہاں ہے؟ وہ کیوں مسائل کے حل کے لیے اقدامات نہیں کرتی؟ اس کا کردار جو ہے وہ اس پوری کی پوری صورتحال میں کیوں نظر نہیں آتا سر؟ دیکھیں، اسلامک تنظیم میں بھی ظاہری بات ہے یہی ممالک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اجلاس بلا بھی لیں گے تو یہی ممالک جو ہے وہاں پہ فور فرنٹ پہ ہوں گے، کوئی ووٹنگ کرنے لگیں گے، ایک بلاک ایک سائڈ پہ چلا جائے گا، دوسرا بلاک دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا۔ سعودیہ اپنے جو الائز ہیں وہ ان کے ساتھ ایک سائڈ پہ ہوگا، اور ماضی میں بھی OIC جو ہے وہ چونکہ اس طرح کا کوئی کنسیڈریبل آج تک کام نہیں کر سکی ہے، کوئی میجر نہیں، مطلب دیگر ریجنل آرگنائزیشنز کے برعکس کوئی آپس میں انہوں کو ٹریڈ کو بڑھایا ہو، تعلیم کو ترقی دی ہو، سائنس کو ترقی، وہ ایک ڈیبیٹنگ سفر میں 59 اس کے ممبر ہے، 57 سوری، تو 57 میں سے 55 تو وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے ابھی سعودیہ میں، تو اب 4 ایک سائڈ پر اور 55 ایک سائڈ پہ، تو اس کے فوراً بعد ہی حالانکہ قطر ان میں سے ایک تھا جس نے پارٹیسپیٹ کیا، تو یہ آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ تو OIC میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر OIC
کہ جو ممالک کی رفٹ ہے وہ چونکہ سامنے ہے، تو اگر اجلاس ہوگا تو دو نتیجے ہو سکتے ہیں، یا مزید رفٹ گرما گرمی ہو جائے گی، اور اگر پرپزفلی ڈائیلاگ کیا جائے وہاں پہ تو ہو سکتا ہے کوئی سیاسی حل نکل آئے۔ بہت شکریہ منور صابر صاحب کہ آپ نے بریکنگ ود وینا ملک کو وقت دیا۔